السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے پہلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات پڑھے، اب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے۔ اور جیسا کہ مصریوں کی یہ بات تھی کہ یوسف جو تھے اجنبی تھے، جو کنان سے آئے تھے، عزیز مصر نے انہیں خریدا تھا، کسی کنانی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ مصر پر حکومت کرے۔ تو بہت سے لوگ یوسف علیہ السلام کی عظمت اور شرافت اور احسان کو بھول گئے تھے، تو اس لیے انہوں نے کیا کیا، مصر کے تخت پر فرعون جو مصر کے حکمران آگے فرعون کو بٹھا دیا۔ وہ بنی اسرائیل سے سخت بغض رکھتے تھے۔ مصر کے تخت حکومت پر بڑا جابر بادشاہ جلوہ نشین ہوا۔ وہ نہیں دیکھتا تھا کہ بنی اسرائیل انبیاء کرام علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور وہ مصر کے نہایت شریف بادشاہ یوسف علیہ السلام کے گھرانے سے ہیں، بلکہ وہ تو انہیں انسان بھی نہیں سمجھتا تھا جو شفقت، رحم دلی اور انصاف کے مستحق ہیں۔ مصر کے تخت پر بہت جابر ظالم بادشاہ بیٹھا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ اس کی قوم ایک الگ قسم کی ہے اور بنی اسرائیل الگ قسم کی ہے۔ قبطی بادشاہوں کی قسم کے لوگ ہیں جو حکمرانوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور بنی اسرائیل غلاموں کی نسل میں ہیں اور وہ انہی کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اور فرعون نے بنی اسرائیل سے گدھوں اور چوپاؤں جیسا سلوک کرتا تھا، جس انسان کو خدمت تو لیتا مگر ایک دن کی خوراک کے سوا انہیں کچھ نہیں دیتا تھا۔ فرعون بڑا ظالم اور متکبر بادشاہ تھا۔ وہ اپنے سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھتا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ کہا کرتا تھا، میں ہی تمہارا سب کچھ ہوں، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اسے اپنی بادشاہت، محلات اور طاقت پر بڑا غرور تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، کیا مصر کی بادشاہت میرے لیے نہیں، اور یہ دریا جو میرے ماتحت رواں دواں ہے یہ میرے نہیں؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ گویا کہ وہ بابل کے بادشاہ نمرود کا خلیفہ اور نائب تھا۔ جب اسے کسی کے بارے میں معلوم ہوتا تو وہ کسی اور اس فوقیت دیتا تو غضبناک ہو جاتا۔ اس نے لوگوں کو اپنی بندگی اور اپنے سجدہ ریزہ ہونے کے لیے بلایا، اور لوگوں نے اس کی بات مان لی۔ بنی اسرائیل نے بات نہ مانی، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے تھے۔ تو اس بنی اسرائیل پر فرعون جو ہے وہ آگ بگولا ہو گیا۔ تو ایک قبطی نجومی فرعون کے پاس گیا اور اس سے کہا، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھ پر تمہاری بادشاہت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ فرعون یہ سن کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنے حکمرانوں کو حکم دیا، اپنی پولیس کو، کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو ذبح کر دے۔ اور فرعون اپنے آپ کو لوگوں کا رب سمجھتا تھا، جسے چاہے ذبح کر دے، جسے چاہے چھوڑ دے۔ بھیڑ بکریوں کے مالک کی طرح وہ اپنی بکریوں میں جسے چاہتا ذبح کر دیتا اور جسے چاہتا چھوڑ دیتا۔ اب پولیس مصر میں پھیل گئی اور تفتیش تلاش میں لگ گئی۔ جب انہیں معلوم ہوتا کہ بنی اسرائیل میں کسی بچے نے جنم لیا ہے تو اسے پکڑتے اور ذبح کر ڈالتے۔ استغفر اللہ۔ جیسے دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جنگل میں بھیڑیے اور شہر میں سانپ اور بچھو زندہ رہے اور انہی کو نہ چھیڑتا، لیکن بنی اسرائیل کے بچے کو فرعون کی بادشاہت میں زندہ رہنے کا حق نہ تھا۔ ہزاروں بچے ماں باپ کے سامنے ذبح کر دیے گئے۔ جس دن بنی اسرائیل کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا وہ دن ان پر بہت مشکل ہوتا، وہ دن ان پر بہت بھاری ہوتا، وہ دن رونے دھونے اور غم کا ہوتا، اور ایک دن میں سینکڑوں بچے اس طرح ذبح کر دیے جاتے جس طرح عید میں قربانی بکرے ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فرعون نے ملک میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ اس میں ایک گروہ کو ذلیل کرتا تھا اور اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ وہ واقعی ہی فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ پھر ایسا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، رب نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ ہر چیز واقع ہو جائے جسے فرعون ڈرتا ہے اور اس سے بچتا تھا۔ وہ بچہ پیدا ہو گیا۔ اللہ کی تقدیر جس کے ہاتھ سے فرعون کی بادشاہت ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا، وہ بچہ پیدا ہوا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل علیہ السلام کی آزادی مقرر کر رکھی تھی۔ وہ بچہ پیدا ہو گیا جس کے لیے اللہ کی تقدیر نے فیصلہ کر رکھا تھا۔ وہ لوگوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لائے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقدیر نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کر لائے گا۔
فرعون اور اس کے لشکر کی توقع کے خلاف عمران کے بیٹے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام پولیس اور نگران فورس کی خواہشات کے برعکس 3 ماہ تک رہے۔ تو ایسا ہوا دریائے نیل میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے خوبصورت بچے کے بارے میں بہت خوفزدہ ہو گئی کہ وہ کیسے نہ ڈرتی کہ جب کہ بچوں کا دشمن ان کی گھال لگائے بیٹھا ہوا ہے، وہ خوفزدہ کیوں نہ ہوتی جبکہ پولیس ان کے خاندان ان کے دیسو بچوں کو ماؤں کے گوشت سے اچک لیا کرتی ہے، اور یہ بیچاری مائیں کیا کرتی ہیں، روتی ہیں اور خوبصورت بچے کو کہاں چھپاتی۔ حالت یہ تھی کہ پولیس کی آنکھیں کمر جیسی تیز اور سونگھنے کی صلاحیت چونٹی جیسی تھی۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس بیچاری ماں کی مدد فرمائی اور اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دے۔ اللہ اکبر! ایک شفیق ماں اپنے بچے کو کیسے صندوق میں رکھے اور اسے دریا میں کیسے ڈال دے؟ بچے صندوق میں دودھ کون پلائے گا؟ بچے کو صندوق میں سانس کیسے ملے گی؟ مہربان نے یہ سب سوچا، لیکن ماں تھی نا، اس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور اس کے وحی پر اعتماد کیا۔ بچے کے لیے صندوق سے بڑھ کر کوئی گھر محفوظ نہ تھا۔ یہاں ہر جگہ پولیس ہے، بچوں کے دشمن ان کے لیے گھال لگائے ہوئے ہے۔ پولیس کی کوے کی آنکھ اور چونٹی جیسی ناک ہے۔ ماں بے حد پریشان ہے اور جس نے اللہ نے اس کو حکم دیا اس نے کر دیا۔ اس نے اپنا خوبصورت بچہ صندوق میں رکھا اور اسے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ ماں کی ممتا بے قرار ہوئی، مگر اس نے صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ بچے کو دودھ پلا، اور جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے صندوق میں رکھ کر اس میں دریا میں ڈال دے، اور کوئی خوف نہ کرنا اور غم نہ کھانا، ہم اسے تیرے ہی پاس لوٹائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ اب دریائے نیل کے کنارے فرعون کے بہت سے محل تھے۔ وہ ایک محل میں سے دوسرے محل کی طرف جاتا تو دریائے نیل کے کنارے پر تفریح کرتا، اور ایک دن وہ دریا کے کنارے کے بیٹھا اور نہر کی طرف دیکھ رہا تھا جو اس کے پاؤں کے نیچے سے بہہ رہی تھی، اور اس کے ساتھ ملکہ مصر بھی سیر کر رہی تھی اور وہ بھی دریائے نیل کو رواں دواں دیکھ رہی تھی۔ ان کی سیر و تفریح کے دوران اس کی نظر صندوق پر پڑی جس کے ساتھ نیل کی موجیں اس طرح کھہ رہی تھی گویا وہ اس کو چوم رہی ہیں۔ ملکہ نے کہا، میرے آقا کیا آپ وہ صندوق دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا، نہیں، یہ تو دریائے نیل ہے، صندوق کہاں؟ وہ تو کوئی لکڑی کی چیز ہے جو نیل میں گر گئی ہے۔ نہیں میرے آقا، وہ صندوق ہے۔ صندوق قریب آ گیا، لوگوں نے کہا، جی ہاں یہ صندوق ہے۔ بادشاہ نے ایک نوکر کو صندوق لانے کا کہا تو وہ صندوق نکال کر لایا، اور صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک خوبصورت بچہ مسکراتا ہوا برآمد ہوا۔ لوگ حیران ہو گئے اور ہر کوئی اسے لیتا اور دیکھتا تھا۔ فرعون بھی حیران ہوا اور اس نے بھی دیکھا۔ ایک نوکر نے کہا، یہ اسرائیلی بچہ ہے، بادشاہ پر لازم ہے کہ اسے قتل کر دے۔ ملکہ نے اسے دیکھا، بچے کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی۔ اس نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور چوما، اور اس نے بادشاہ سے اس کی سفارش کی اور کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، امید ہے یہ کہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور اس طرح موسیٰ بن عمران فرعون کے محل میں داخل ہوئے، اور فرعون اس کی پولیس کی خواہش کے برعکس زندہ رہے، اور پولیس اس اسرائیلی بچے تک نہ پہنچ سکی، حالانکہ اس کی آنکھیں جو تھی کوے جیسی تیز اور چونٹی جیسی اس کی ناک تیز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا نا کہ بچے کو اس کے دشمن سے بچا لیا جائے، اور ایک دشمن کے گھر میں ہی اس کی پرورش ہوئی۔ بیچارہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلطی کر بیٹھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا وزیر حامان اور لشکر سے بھی خطا ہو گئی، اور آل فرعون نے اسے اٹھا لیا تاکہ وہ اس کا دشمن اور اس کے لیے غم کا باعث بنے۔ فرعون اور حامان اور اس کے لشکر سب خطا کار تھے۔ اب بچے کو گھر لے آئے۔ یہ نیا اور خوبصورت بچہ محل کا کھلونا اور گھر کا کھیل بنا ہوا تھا۔ ہر شخص اسے لینے آتا اور چومتا تھا، ہر ایک اسے پیار کرتا اور اس کی تعریف کرتا تھا، کیونکہ ملکہ اس سے بہت پیار کرتی، محل کی رانیاں اسے بہت پیار کرتی، اور محل کے خدام بھلا اس سے کیوں نہ پیار کرتے۔ ہر ایک اسے لیتا اور چومتا کیونکہ بچہ خوبصورت تھا۔ ملکہ نے دودھ پلانے والی کو طلب کیا۔ جب ملکہ نے دودھ پلانے والی کو طلب کیا، ہر ایک اسے اپنی رائے دینے لگا کہ وہ آئی اور بچے کو لیا، لیکن بچہ رویا۔
کوئی بھی دودھ پلانے والی آتی بچہ رونا شروع کر دیتا۔ ملکہ نے دوسری کو طلب کیا، وہ حاضر ہوئی لیکن بچہ روتا رہا، انکار کر دیتا۔ اس طرح تیسری، چوتھی اور پانچویں کو طلب کیا لیکن بچہ روتا رہا، دودھ نہ پیتا۔ تعجب میں بچہ دودھ کیوں نہیں پیتا، کیوں روتا ہے؟ دودھ پلانے والیوں نے بہت کوشش کی بچہ دودھ پی لے تاکہ ملکہ کی خوش ہوں اور وہ اس سے انعام حاصل کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دودھ پلانے والیوں کو دودھ اس پر حرام کر دیا تھا۔ بچہ محل کی گفتگو اور گھر کا مشغلہ بن گیا۔ اے بہن، کیا تو نے نیا بچہ دیکھا ہے؟ جی ہاں، میں نے اسے دیکھا ہے، عام بچوں کی طرح نہیں، وہ تو دودھ ہی نہیں پیتا۔ جب بھی کوئی دودھ پلانے والی اسے پکڑتی ہے تو وہ رو دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے۔ وہ بچہ زندہ کیسے رہے گا اگر دودھ نہیں پیے گا؟ یہ تو مر جائے گا۔ جی ہاں، بہت دن گزر گئے اور اس نے دودھ نہ پیا۔ شفیق ماں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، بیٹی جا اپنے بھائی کو دیکھ، شاید وہ زندہ ہو۔ یقیناً اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بچے کو میری طرف لوٹائے گا اور اس کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنے بھائی کی تلاش میں نکلی۔ اس نے محل میں لوگوں کو ایک خوبصورت بچے کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے سنا اور بہن وہاں پہنچ گئی اور محل میں عورتوں کی باتیں کھڑی سنتی رہی۔ کچھ اس طرح باتیں ہو رہی تھی، کیا وہ دودھ پلانے والی بھی آ گئی ہے جس ملکہ نے اسے بلایا ہے؟ ہاں محترمہ، لیکن بچے نے اس کا بھی دودھ نہیں پیا اور اس کا دودھ نہیں پی رہا۔ ارے بابا، اس بچے کا کیا بنے گا؟ شاید یہ چھٹی دائیا ہے جس کو آزمایا جا رہا ہے۔ جی ہاں، کہتے ہیں یہ نہایت صاف ستھری دودھ پلانے والی خاتون ہے، ہر بچہ اس کا دودھ پی لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ باتیں سنی تو بڑے ادب اور نرمی سے کہا، میں شہر میں ایک عورت کو جانتی ہوں، لازماً بچہ اس کا دودھ پی لے گا۔ ایک عورت بولی، میں نہیں مانتی، ہم نے 6 دودھ پلانے والے کو تجربہ کیا ہے لیکن بچے نے دودھ نہیں پیا۔ دوسری نے کہا، بھلا ہم 7ویں کو کیوں نہ آزمائیں، اس میں کیا حرج ہے؟ یہ بات ملکہ تک پہنچ گئی تو اس نے لڑکی کو بلایا اور کہا، جاؤ اس عورت کو اپنے ساتھ لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی اور خادمہ آئی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی والدہ کی خدمت میں پیش کیا۔ بچہ خاتون سے چمٹ گیا اور اس نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ گیا کو اس کا منتظر تھا، وہ دودھ کیوں نہ پیتا؟ یہ اس کی شفیق ماں تھی، وہ دودھ کیوں نہ پیتا؟ وہ 3 دن سے بھوکا ہے۔ ملکہ بھی حیران ہوئی اور محل والے بھی۔ فرعون کو شک گزرا، کہنے لگا، اس بچے نے اس عورت کو کیوں قبول کیا؟ کیا اس کی ماں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا، حضور میں ایک خوشبودار اور عمدہ دودھ پلانے والی خاتون ہوں، ہر بچہ مجھے قبول کر لیتا ہے۔ فرعون خاموش ہو گیا اور اس کا وظیفہ جاری کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے گھر لوٹی تو اس کی گود میں موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، جیسا کہ قرآن میں ہے، ہم نے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈک ہو اور وہ غمزدہ نہ ہو اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دودھ پلانے کی مدت پوری کر دی تو انہیں لے کر محل کی طرف واپس آئی اور موسیٰ علیہ السلام بادشاہ کے محل میں پرورش پائی، جس کی طرف بادشاہوں کے بچے پرورش پاتے ہیں، اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے دل سے بادشاہوں اور مالداروں کی ہبت جاتی رہی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فرعون اور اس کے اہل خانہ کیسے ناز نخرے سے رہتے ہیں اور بنی اسرائیل کیسے مشقت اٹھاتے ہیں تاکہ فرعون اور ان کے اہل خانہ خوشحالی کے دن بسر کریں، اور بنی اسرائیل فرعون کے چپاہوں کے سیر کرنے میں کس قدر بھوکے رہتے ہیں اور کس طرح وہ بنی اسرائیل سے گدھوں اور چپاہوں کے جیسا سلوک کرتے ہیں اور کیسے ان سے خدمت لیتے ہیں اور بری سزا دیتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام صبح و شام یہ سب کچھ دیکھتے اور خاموش رہتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اس پر غصہ آتا تھا اور انہیں کیوں کر اپنے خاندان اور قوم کی توہین پر غصہ نہ آتا، حالانکہ وہ انبیاء کرام اور شرفاء کے بیٹے تھے۔ بنی اسرائیل کا کون سا گناہ تھا سوائے اس کے وہ قبطی نہ تھے، اس لیے کہ وہ کنانی تھے؟ یہ تو کوئی جرم، یہ تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام مضبوط جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دانائی اور علم عطا کیا۔ ماشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام ظالموں سے بغض رکھتے اور انہیں ناپسند فرماتے تھے اور کمزوروں اور مظلوموں سے محبت کرتے، ان کی مدد کرتے، اور ہر نبی ایسے ہی کرتا ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے شہر میں داخل ہوئے، لوگ کھیل کود اور کام میں لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے 2 آدمیوں کو بہم لڑتا پایا، یہ ان دونوں میں سے بنی اسرائیل سے ہے اور یہ دوسرا تھا وہ قبطی جو بنی اسرائیل کا دشمن ہے۔ اسرائیلی چلایا اور موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے پکارا اور قبطی کی شکایت کی۔ موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہوئے اور قبطی کو مارا، یہ مار فیصلہ کن ثابت ہوئی اور قبطی مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے
اور جان لیا کہ یہ شیطانی عمل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور رجوع کیا، اس طرح ہر نبی رجوع کرتا ہے۔ فرمایا یہ شیطانی کام ہے، یقیناً وہ شیطان دشمن ہے اور کھلا بہکانے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو قتل کرنے کا ارادہ نہ کیا تھا بلکہ اسے مارا تھا، لیکن وہ مار جو تھی وہ فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فضل و کرم کیا اور معاف فرما دیا، میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ اور انہوں نے شہر میں ڈرتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے صبح کی اور کہ کب فرعون کی پولیس آئے، جن کے کوے کی آنکھ اور چونٹی جیسی ناک ہے، انہوں نے ڈرتے ہوئے اس میں انتظار میں صبح کی کہ کب ان کی پولیس آتی اور انہیں پکڑ کر اسے سخت بادشاہ کے پاس لے جاتی ہے۔ اور پولیس نے فرعون کو خدا میں سے قبطی مقتول دیکھا تو انہوں نے قاتل کو تلاش کیا، مگر وہ اس تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ کون انہیں قاتل کے بارے میں بتائے؟ موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیل کے سوا کسی دوسرے کو اس کا علم نہ تھا۔ مقتول تو شہر والوں کی گفتگو کا محور اور مشغل بن چکا تھا، ہر ایک اس کے بارے میں بات کرتا ہے، مگر قاتل کو کوئی نہیں جانتا۔ فرعون غضبناک ہوا اور اس سے پولیس سے کہا کہ تم پر لازم ہے کہ قاتل کو تلاش کرو۔ اور دوسرے روز موسیٰ علیہ السلام نے اسی اسرائیلی کو ایک دوسرے قبطی کے ساتھ لڑتے جھگڑتے دیکھا۔ اس اسرائیلی کو شرم نہ آئی بلکہ وہ چلایا اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو ذلیل آدمی ہے، تو ہمیشہ لوگوں سے لڑتا جھگڑتا رہتا ہے اور ہمیشہ تو چلاتا ہے اور مجھے مدد کے لیے پکارتا ہے۔ کیا میں ہمیشہ تیری مدد کرتا رہوں گا اور ہاتھ بٹاتا رہوں گا؟ یقیناً تو کھلا گمراہی آدمی ہے، بالکل گمراہ ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ قبطی تھوڑا سا ادب سکھائے تو ان دونوں کی طرف بڑھے، اور اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کا غصہ دیکھا اور ان کی ملامت سنی تو وہ ڈر گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اسے ماریں گے تو وہ مر جائیں گے، جیسے کہ کل قبطی کو مارا تو وہ جو فیصلہ کن ثابت ہوا وہ مر گیا۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا، اے موسیٰ، کیا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا؟ کیا تو ملک میں جابر بن کر رہنا چاہتا ہے اور مسلح بن کا رہنا نہیں چاہتا؟ یہی سے قبطی نے پہچان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہی کل قاتل ہیں۔ قبطی چلا گیا اور اس نے پولیس کو اطلاع کر دی اور موسیٰ علیہ السلام ہی قاتل ہیں۔ یہ اطلاع فرعون تک پہنچ گئی اور وہ غضبناک ہوا اور کہنے لگا، کیا وہ نوجوان جو محل کا جس نے پرورش پائی شیر خوار، لیکن اللہ نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی پولیس کے شر سے نجات دے۔ یقیناً موسیٰ علیہ السلام نے انہیں چاہا تھا کہ وہ قبطی کو قاتل کریں، بلکہ اسے ایک جیت رسید جو فیصلہ کن ثابت ہوئی، لیکن فرعون اور اس کی پولیس یہ بات نہیں مانتے تھے اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کا عذر قبول کرتے تھے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ فرعون کی حکومت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو نجات ملے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام انسانوں کو بندوں کی بندگی سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف نکال لے جائیں، اور یہ کیسے ہوتا جب ظالم پولیس کے ہاتھ ان تک پہنچ جاتے۔ فرعون اور ان کے جو وزیر تھے آپس میں موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا مشورہ اور عزم کر رہے تھے کہ ایک شخص یہ سب کچھ سن رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں اس کی بات کی اطلاع دی اور کہا، آپ یہاں سے نکل جائیں، میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ چنانچہ وہ وہاں سے موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے نکلے اور عرض کی، میرے رب مجھے ظلم سے بچا لے۔ انشاءاللہ تعالی باقی انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔